بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں، اور اس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس انداز سے کہاں سے بات شروع کروں اور کیا بات کروں کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ میری مراد ہے نور مقدم کا قتل۔ نور مقدم ایک خاتون ہے جس کو اسلام آباد میں ان کے ایک آج کل اس کو کہتے ہیں فرینڈ، اور پہلے آشنا کہتے تھے، اور اس سے پہلے کچھ اور لفظ تھے، لیکن آج کل فرینڈ کا لفظ چل رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک نیو نارمل ہے کہ پہلے جس کو آشنا کہتے تھے اب وہ فرینڈ ہے، تو ایک نیو نارمل ہے۔ چلیں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کے دوست نے اس کو قتل کر دیا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ جس ظالمانہ انداز سے اس بندے نے قتل کیا، اور اس کے بعد مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی جو ہے اس جرم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میدان میں اترے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو اس کو ملزم کو فائدہ دینے کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ذہنی طور پہ فٹ نہیں ہے تو اس کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ پہلے سے کسی کو آپ میڈیکلی انفٹ قرار دے کے اس کو بینیفٹ نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک پروسیجر ہے، اور پاکستان کی عدالتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور میڈیکل بورڈز موجود ہیں، میڈیکل کے ماہرین موجود ہیں جو اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ بندہ کس ذہنی حالت میں تھا۔ اس میں دکھ اور تکلیف والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو بظاہر، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، اور یہ معاشرہ وہ ہے جس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لاکھوں عورتوں نے، ہماری ماؤں نے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کیا، اپنی عزت کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ لاکھوں نوجوان عورتیں مسلمانوں کی جو ہیں وہ اس کے بعد ان کو وہاں ایسٹ پنجاب میں اور انڈیا میں، جو پارٹ انڈیا میں گیا، وہاں پہ ہولڈ کر لیا گیا، اور ان کو سمجھ لیں ساری زندگی انہوں نے ہماری اس آزادی کا خراج دیا۔ اور بے شمار ینگ بچے ماؤں کے ہاتھوں میں قتل کر دیے گئے، اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ اسی پاکستان کے لیے کی گئی۔ یہ ایک نظریاتی ملک تھا جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا، اور توقع ہمیں یہ تھی کہ پاکستان کے لوگوں کو توقع یہ تھی، جنہوں نے قربانیاں دی ان کو توقع یہ تھی کہ ہم اسلام کے قلعے میں جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کے، قربانیاں دے کر جو ادھر پہنچ گئے وہ بھی، اور جو ادھر رہ گئے وہ بھی، وہ اس امید کے ساتھ اس مرحلے سے گزرے، اس تکلیف دہ واقعات سے گزرے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ اسلام کا ایک نظریہ جو ہے اس کو پرورش کرنے کا موقع ملے گا، اس ملک میں جا رہے ہیں یہاں پہ اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا، اس ملک میں جا رہے ہیں یہاں کے مرد جو ہیں وہ شرم و حیا میں حضرت عثمان کے پیروکار ہوں گے، جو کہ بہادری میں حضرت علی کے پیروکار ہوں گے، اور اس ملک میں جا رہے ہیں یہاں کی عورتیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روشنی حاصل کرتے ہوئے شرم و حیا کا پیکر بنیں گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جو تکلیف، دکھ، پریشانی، قربانی دے کے یہ پاکستان حاصل کیا گیا، اس کو گزرے ہوئے چند سال بھی نہ گزرے کہ اس کے بننے کے مقصد سے یہ قوم ہٹ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں جن کا
اسلامی معاشرے میں کیا کسی سمجھدار کسی باشعور معاشرے میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری گزارش اس میں یہ ہے کہ ہم سب کو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، ہم سب کو اپنے اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اب ہر مرد کو شرم و حیا کا پیکر بننا چاہیے، ہر عورت کو شرم و حیا کا پیکر بننا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں سورہ نور میں حکم دیا ہے اور قرآن پاک میں اور مختلف جگہوں پہ دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من ایمان، اس میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ شرم اور حیا کا پیکر بن سکے، اور اس طرح کی بے راہ روی اور اس طرح کی مادر پدر آزادی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ باقی جہاں تک اس کی سزا کا تعلق ہے تو یہی وہ آنٹیاں جو آج اس بات پہ ناراض ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ نور مقدم جو ہے وہ قاتل کے گھر میں کیا کر رہی تھی، یہی وہ آنٹیاں میدان میں آ جائیں گی جب ظاہر جعفر کو آپ اسلامی سزا دیں گے، اور اسلام کی سزا یہ ہے کہ اس شخص نے مقتولہ کا سر قلم کیا ہے، اس کا سر بھی قلم کیا جائے۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پھانسی گارڈ سجا کے اس کا سر کاٹا جائے، لیکن عدالتی پروسیس پورا کرنے کے بعد اگر عدالت اس کو سزائے موت دیتی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو پبلکلی ہینگ کیا جائے اور اس کا سر قلم کیا جائے۔ اس پہ وہ تمام تشدد اسلامی مفتیوں سے فتوے لیں، کیونکہ اس نے بہت زیادہ ظلم اور تشدد کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب آپ یہ بات کریں گے کہ اس کو اسلام کے مطابق سزا دیں، یہی لوگ اس وقت سامنے آ جائیں گے کہ جی یہ تو ایسے نہیں ہے، قتل تو سزائے موت تو ہونی نہیں چاہیے، پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک سزا کا تصور نہیں ہوگا، جب تک مجرم کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی، اور جب تک قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، جب تک جتنا کوئی کسی کو تکلیف دینے والا ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی، تو یہ جرم بڑھتے جائیں گے، ان پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بھوک بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ دولت، ضرورت سے زیادہ دولت بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ بے راہ روی بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ بہنوں کی دولت کا ہتھیانہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ اپنی ہوس کی تسکین بھی ہو سکتا ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر سزا کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے، اگر سزا کا یقین موجود نہیں ہے، اگر قاتل کو، اگر مجرم کو، اگر کسی بھی جرم کرنے والے کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے سزا ملے گی، اگر یقین یہ ہو کہ ہم بڑے ہیں، پاکستان میں بے شمار ایسے کیس ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے غریب لوگوں کا یا ایون بڑے لوگوں کا بھی قتل کیا ہے، لیکن وہ بعد میں اس میں اس طرح سے کیا کہ جی معافی ہو گئی ہے، یا اس جو کیس ہے اس کو پرسو کرنے والوں میں ایک قتل کیس ہوا تھا جس میں ایک ماں جو ہے مقتول کی، اس نے عدالت میں کہا تھا کہ یہ پاکستان ہے اور میری 2 جوان بچیاں ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسٹیٹ کو آگے آنا چاہیے، ریاست کو آگے آنا چاہیے، اور ریاست کو ایسے قوانین جو ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے جس سے جرائم جو ہیں وہ بچوں کے خلاف، وہ خواتین کے خلاف، وہ ہر طرح کے طبقے کے خلاف ایسے جرائم ہو رہے ہیں کہ انسان وہ جرائم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیوانی اگر آپ کہیں گے تو حیوان بھی ہو سکتا ہے احتجاج کریں کہ یہ اس طرح کے الفاظ آپ کیوں حیوانوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ حیوان کا بھی ایک ڈسپلن ہے اور اس ڈسپلن کے تحت وہ عمل کرتا ہے۔ یہ انسان ہے جو حیوانیت سے بھی گر جاتا ہے، جو انسانیت سے بھی گر جاتا ہے، جس کا کوئی معیار نہیں ہے، جو تحت و ثرا سے نیچے چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس کیس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں جس کے لیے قربانیاں دی گئیں، کیا ایک ایسا معاشرہ ہے جس کو ریاست مدینہ کا معاشرہ کہا جائے، کیا ایک ایسا معاشرہ ہے جس کو اسلامی معاشرہ کہا جائے، کیا ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں جس کو سوشل جسٹس والا معاشرہ کہا جائے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے کس نے کرنا ہے؟ اس کے لیے
پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو آگے بڑھنا چاہیے اور قوانین کی سختی سے امپلیمنٹیشن اور قوانین میں ایسی تبدیلی جس میں ہینیس کرائم جو ہیں ان کو ہینیسنیسلی ان کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے اور اسی طریقے سے ان کو پبلکلی سزائیں دی جائیں اور پبلکلی ان کو جو ہے وہ ہینگ کیا جائے اور اس طرح کے جرائم جو ہیں ان کو بالکل معاف نہ کیا جائے اور اس میں اسٹیٹ کو آگے بڑھ کے مدعی کے طور پہ کام کرنا چاہیے. تب ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ اس معاشرے میں کچھ بہتری کر سکیں. سب سے پہلے حیا اور اس کے بعد مجرم کے لیے سزا، یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے آپ امپلیمنٹ کریں تو یہ پاکستان ہمارا پیارا ملک جس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس طرح کے جرائم سے پاک ہو سکتا ہے اور اس طرح کے جرائم جو ہیں ان سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے وطن کو امن کا گہوارہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس پیارے پاکستان کو ان لوگوں کی خوابوں کا مرکز اور محور بنائے جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنی جان مال عزت آبرو ہر طرح کی قربانی دی، پریشانی کا سامنا کیا اس لیے کہ ایک ایسے ملک میں جائیں جو کہ ایک اسلامی ملک ہوگا، جو کہ ایک پرامن ملک ہوگا، جو کہ ایسا ملک ہوگا جس میں اللہ اور رسول کا قانون ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سیاسی قائدین، ہمارے مذہبی قائدین اور ہمارے دیگر قائدین جتنے بھی ہیں جو پبلک اوپینین لیڈر ہیں یا جتنے بھی لوگ اس میں انفلوئنشل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری ایز اے نیشن اللہ تعالیٰ ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح فرمائے اور ہمیں پاکستان کو تا قیامت شاد آباد خوشحال اور پرامن رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.